مرزا جیلمی کا ایک مشہور بیان جو صراحتاً توہین رسالت پہ مبنی ہے اور ریکارڈ پہ ہے، اور جمعۃ الوداع کا جو خطاب ہے سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو بھی ہم نے لگا دی ہے، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، جس میں مرزا جیلمی نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ اگر توحید بیان کرو گے آٹومیٹیکلی توہین ہوگی، اور اللہ کے علاوہ نبی ولی شاہی کوئی نہیں، اور نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ یہ بالکل واضح الفاظ ہیں، یہ ویڈیو موجود ہے، پچھلے بیان کے ساتھ ہم نے اس کو نتھی بھی کر دی ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ تقریباً گزشتہ 30-40 سال سے یہی انداز بیان دیوبندیوں، غیر مقلدین وہابیوں کا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کا بیان توحید کا نیو ورژن ہے، ایک لیٹسٹ ماڈل ہے جس کو مرزا محمد علی کہتے ہیں، اور اس نے بھی جو توحید کی تعریف کی سیم ملتی جلتی وہی والی ہے۔ اس نے مزید آگے بڑھ کے بکواسات کی ہے کہ توحید بیان کرو گے تو ایٹومیٹیکلی نبیوں اور ولیوں کی توہین ہوگی۔ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ اس کا ذرا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی بیان توحید سے انبیاء کی توہین لازم آتی ہے؟ توحید کی بڑی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید تحریم۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی وحدت مطلقہ پر کامل ایمان رکھنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت کی تعریف یہ ہے کہ یکتا اللہ کی ذات اس بات کی حقدار ہے کہ صرف اسی کو سجدہ روا ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ توحید تحریم یہ ہے کہ نذور اور تحریمات اللہ کے لیے خاص جانے اور مانے۔ پھر یہ توحید کی جو بڑی 3 اقسام ہیں، ان سے ریلیٹڈ پھر آگے قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پہ توحید ربوبیت سے ریلیٹڈ 4 قسمیں ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الاسماء۔ توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی و ہمسر نہیں، نہ اس کے بیوی، نہ بچے، نہ والدین۔ جس طرح کہ میں نے سورہ اخلاص پڑھی، وہ سورہ اخلاص اسی پہ مبنی ہے۔ تو جس طرح اس کی ذات میں شریک نہیں، توحید فی الذات میں، اسی طرح توحید فی الصفات میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اس کی کچھ خاص صفات ہیں جس میں کوئی رب کا شریک نہیں۔ متکبر اس کی صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ رحمان اس کی صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ جبار قہار اس کی صفات ہیں، اس میں کوئی شریک، دیگر اس طرح کی صفات ہیں جس میں رب کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح توحید فی الافعال، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح توحید فی الاسماء، حل تعلم لہ سمیہ، قرآن میں اللہ نے خود فرمایا اس کا کوئی ہم نام نہیں۔ اس کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو یہ کسی اور کا نام ہے؟ کوئی اپنا نام رحمان رکھ سکتا ہے، جبار قہار رکھ سکتا ہے، متکبر رکھ سکتا ہے؟ یہ اللہ کے اسماء ہیں۔ تو اللہ کے خاص اسماء ایسے ہیں جو اسی کے لیے روا ہیں۔ تو توحید فی الاسماء میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح توحید الوہیت کی پھر آگے 5 قسمیں ہیں: توحید فی الخلق، توحید فی العبادت، توحید فی القدرت، توحید فی الدعاء، توحید فی العلم۔ توحید فی الخلق یہ ہے کہ کائنات کا خالق و مالک بالذات ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ خالق کل شیء، کائنات کے ہر ذرے کو کس نے پیدا کیا؟ اس میں رب کا کوئی شریک۔ توحید فی العبادت، اس میں بھی کوئی رب کا شریک نہیں ہے، اکیلی ذات ہے، اسی کے لیے عبادت روا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ الہ واحد ہے۔ اسی طرح توحید فی العلم میں بھی رب کو کوئی شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم بالذات، بالقدرت اور بالکل ہے۔ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، غیب کی کنجیاں رب کے پاس ہیں، اللہ کے بتائے بغیر غیب کوئی جانتا نہیں۔ یہ بتائے بغیر ترجمہ میں نے قرآن مجید کی دیگر آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 اور سورہ جن کی آیت نمبر 27 کو سامنے رکھ کے کی ہے، آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی۔
اسی طرح توحید فی الدعاء میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، جملہ دعاؤں کا حقدار اللہ ہے کہ اسی سے کی جائے، نہ کسی ولی سے دعا کرنا جائز، نہ کسی نبی سے دعا کرنا جائز، کروائی جا سکتی ہے، کی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح توحید تحریم کی آگے دو قسمیں ہیں، توحید فی الحلف، توحید فی النذور۔ توحید فی الحلف کیا ہے کہ جب بھی حلف اٹھایا جائے گا، قسم اٹھائی جائے گی تو رب کی ذات سے یا رب کی صفات سے اٹھائی جائیں گی۔ مجھے فلاں بزرگ کی قسم تو فلاں دربار کی قسم تو مجھے فلاں جھنڈے کی قسم تو فلاں گھوڑے کی قسم، مجھے فلاں جناب والا ولی کی قسم تو مجھے اپنے باپ کی قسم تو ماں کی قسم، ان کا کوئی شریعت میں لحاظ نہیں ہے۔ قسم جب بھی اٹھائی جائے گی اللہ کی ذات و صفات سے اٹھائی جائے گی۔ توحید فی النذور، نظر مانا، منت ماننا، یہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن یہاں تھوڑی وضاحت ضروری ہے۔ جو ہم بزرگوں کے لیے نظر مانتے ہیں، یہ امام حسین کی نظر، یہ غوث پاک کی نظر، تو یہ نظر بطور عبادت نہیں، ہدیہ اور تحفہ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، تحفہ دیتے ہیں، تو آپ کی نظر، یہ شعر آپ کی نظر کہتے ہیں نا، تو کیا بندہ مشرک ہو گیا؟ تو نظر، جب عرف میں ہم نظر کو بیان کرتے ہیں بزرگان دین کے لیے، تو اس سے مراد ہرگز عبادت نہیں ہوتی۔ نظر و نیاز کے دو معنی ہیں، ایک نیاز کا معنی ہے عجز و بندگی، وہ اللہ کے لیے خاص ہے، دوسرا نیاز کا معنی ہے نظر اللہ کے لیے اور اس کا ثواب اللہ والوں کے لیے۔ اس لیے نظر اور چیز ہے، ایصال ثواب اور چیز ہے۔ یہ جو توحید کی 14 قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید تحریم، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الاسماء، توحید فی الخلق، توحید فی العبادت، توحید فی القدرت، توحید فی العلم، توحید فی الدعاء، توحید فی الحلف، توحید فی النذور، ان سب کی اقسام میں نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک توحید کی قسم ایسی ہے جس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے انبیاء کی توہین ہو؟ کوئی ایک توحید کی قسم بتائیں جس کی تعریف کرنے سے نبیوں کی توہین لازم آتی ہو، یا جس توحید کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہو کہ نبی تو ولی شاہی کوئی نہیں، مجھے کوئی ایک بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا انجینئر یہ کہتا ہے کہ توحید بیان کرو گے تو آٹومیٹیکلی نبیوں کی اور ولیوں کی توہین لازم ہے۔ تو میں کہتا ہوں توحید کی ضد کیا ہے؟ توہین نہیں، توحید کی ضد ہے شرک۔ توحید ہوگی تو شرک نہیں، شرک ہے تو توحید نہیں۔ تو بھائی توحید کی اگر ضد توہین ہوتی اور وہ بھی انبیاء کی، تو پھر مرزے کا یہ شیطانی توحید جو وہ بیان کر رہا ہے، تو پھر اس سے یہ مفہوم کشید ہوتا۔ توہین کی ضد تو تعظیم ہے، توحید کی ضد شرک ہے۔ پھر مرزے کا تیسرا سوال یہ کہ مرزے کا یہ کہنا کہ توحید بیان کرو گے تو ایٹومیٹیکلی انبیاء اور نبیوں کی توہین ہوگی۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، اللہ تعالیٰ نبیوں کی تعظیم چاہتا ہے یا توہین چاہتا ہے؟ تو کیا اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ توحید بیان ہو اور نبیوں کی جناب توہین ہو؟ چوتھا سوال یہ ہے میرا کہ مرزا انجینئر گویا یہ راستہ نکال رہا ہے کہ جس نے انبیاء کی توہین کرنی ہے وہ توحید بیان کرے۔ کیسی بیہودہ لاجک ہے اس کی۔ اور پانچواں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ نبیوں کی توہین اسلام ہے یا کفر ہے؟ انبیاء کی توہین اسلام ہے یا کفر ہے؟ کفر ہے۔ تو پھر توحید بیان کر کے بقول مرزا انجینئر جیلمی کے آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین ہوگی، تو گویا ایک طرف توحید بیان کر رہے ہو جو عین اسلام ہے، دوسری طرف آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین بیان ہو رہی ہے جو کفر ہے۔ تو یہ کون سی توحید کی قسم ہے جس کو بیان کر کے بھی بندہ موحد نہ رہے، کافر کا کافر رہے؟ مرزا انجینئر کے کہنا کہ توحید بیان کرو گے تو آٹومیٹیکلی نبیوں کی اور ولیوں کی توہین ہوگی اور اللہ کے علاوہ نبی ولی شاہی کوئی نہیں، مجھے بتائیں یہ کفر ہے یا اسلام ہے؟ تو یہ کون سی توحید کی قسم ہے جس کو بیان کر کے بھی بندہ مسلمان نہ رہے، کافر کا کافر رہے؟ ایک بات۔ دوسرا، توحید بیان کرو گے مرزے والی تو توہین ہوگی نبیوں کی، یہ بھی کفر۔ اور اگر تعظیم بیان کرو گے نبیوں کی تو توحید ڈیمیج ہوگی، یہ بھی کفر۔ تو مسلمان کون ہے؟ اب مرزا یہ جو کہتا ہے کہ جب توحید بیان کرو گے تو آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین ہوگی، میں نے کہا یہ تمہاری بیان کردہ توحید آٹو ہو یا مینول ہو، یہ توحید شیطانی توحید ہے کہ بیان کر کے نبیوں کی توہین ہو، اور جو سنی بریلوی توحید بیان کر رہا ہے یہ قرآنی اور رحمانی توحید ہے۔ تو
تو یہ جو غلط مفہوم کشید کر رہا ہے توحید کا جاہل آدمی، یہ جرت، یہ ساری زندگی ہمارے تفوضات رہے دیوبندیوں اور وہابی پہ ہو کہ وہ توحید کا مفہوم غلط بیان کرتے ہیں اور توحید کی آڑ میں انبیاء کی توہین کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی 4 قدم آگے بڑھ گیا، تو نے کہا توحید کی تعریف ہی یہی ہے۔ اور پھر چھٹی بات یہ ہے کہ مرزا انجینئر نے جو کہا کہ جب توحید بیان کرو گے تو آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین ہوگی، صرف یہاں تک نہیں، اس نے واقعی توہین بھی کی، جو تعریف کی اس پہ خود اس نے عمل بھی کیا۔ کیسے؟ کہتا ہے توحید بیان کرو گے آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین ہوگی، اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے اللہ کے علاوہ نبی ولی شے کوئی نہیں۔ یہ انبیاء کی توہین ہے یا نہیں؟ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یہ نبیوں کی توہین ہے کہ نہیں؟ تو گویا مرزا انجینئر جیلمی نے جو توحید کی سوقیانہ، ظالمانہ، کافرانہ تعریف کی کہ توحید بیان کرنے سے آٹومیٹیکلی نبیوں اور ولیوں کی توہین ہوگی، تو اس پر خود اس نے توہین کر کے عمل بھی کیا کہ جو میں توحید بیان کر رہا ہوں دیکھو یہ توہین بنتی ہے کہ نہیں، نبی ولی تو شاید کوئی نہیں، نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ توہین رسالت کا مرتکب ہوا کہ نہیں؟ اب میرا سوال ریاستی اداروں سے ہے کہ وہ منہ میں دہی جما کے بیٹھے ہیں، کس بات کا انتظار ہے؟ جب علماء اہل سنت نے بارہا دفعہ مرزا انجینئر کی گستاخانہ مواد جو کہ توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین آل بیت اور توہین اولیاء پہ مبنی ہے، وہ اداروں کو فراہم کر دیا، تو ادارے 295 کیوں نہیں لگا رہے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ پھر مرزا انجینئر کا نصر اللہ ملک اینکر ہے، اس نے کہا مرزا صاحب آپ علماء کے پاس چلے جائیں، بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں، تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے نصر اللہ ملک صاحب؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان تاثیر ملک ممتاز قادری کے پاس چلا جائے، تو اس کا مطلب ہے مرزا انجینئر بھی مانتا ہے کہ سلمان تاثیر کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، شیطانی فکر کا نام ہے، اور ممتاز قادری بھی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، فکر عالی کا نام ہے۔ تو میں اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سلمان تاثیر تو اس نے آپ کو ڈکلیئر کر دیا، آپ کسی ممتاز قادری کے انتظار میں ہیں؟ آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ دوسرا یہ کہنا کہ یہ علمی اختلاف ہے، یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ نبی ولی شے کوئی نہیں، یہ علمی اختلاف ہے۔ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یہ علمی اختلاف ہے۔ یہود کا سہارا لے کے نبی پاک کو کل کا چھوکرا کہنا، یہ علمی اختلاف ہے۔ صحابہ پہ تہمتیں لگانا، خیانت کرنا، ان کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنا، یہ علمی اختلاف ہے۔ غوث پاک کا نام لے کے، با یزید بستامی کا نام لے کے، بابا فرید کا نام لے کے، خواجہ غریب نواز کا نام لے کے کہنا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ علمی اختلاف ہے۔